جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد ذکریہ ہے۔ مجھے یہ سوال کرنا مفتی صاحب سے کہ اگر قربانی کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں اور گائے کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اگر بچہ زندہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور مردہ تو کیا اس کا حکم ہے، اور گائے کی قربانی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قربانی تو ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب قربانی کے جانور کی شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو صرف اس کا حاملہ ہونا، اس کے پیٹ میں بچے کا ہونا، یہ اس بات کا سبب نہیں بنے گا کہ اس کی قربانی نہ ہو۔ گائے کی قربانی ہو جائے گی۔ اب اگر بچہ مردہ نکلا ہے تو اسے پھینک دیں گے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میتہ یعنی مردار ہے وہ۔ اور اگر وہ زندہ نکلا ہے تو پھر اس صورت میں اسے ذبح کیا جائے گا، ذبح کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس بچے کو بھی ذبح؟ جی بالکل، ذبح کیا جائے گا، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ مردہ نکلا تو پھر اس صورت میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، تو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو بھی قربانی کے دن نہیں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حاملہ کی قربانی ویسے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے اس حالت میں بھی قربانی کر لی تو قربانی تو بہرحال ہو جائے گی، اور نہیں کرتا، اس کی جگہ دوسرا جانور لے لیتا ہے جو اس سے بہتر ہے یا اس کے جیسا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ ایسا کر لے۔ اگر تو وہ شرعی فقیر نہیں ہے کہ اس نے متعین کر لیا، نظر مان لی اس نے کہ یہی جانور میں قربان کروں گا، ویسے ہی قربانی کا جانور اس نے پیرے سے لے لیا، وہ پتہ چلا کہ گابھن ہے اور جو ہے وہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تبدیل کر لے تو بالکل تبدیل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ قیمت کا ہونا چاہیے اس کو۔ ٹھیک۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نابالغ بچے کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیا ایسا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ نابالغ بچے کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی شرعی احکام نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کا وضو ٹوٹنے والی کوئی بات پائی جائے تو اب دوبارہ اس کے اوپر وہ وضو کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اسے چونکہ سکھانا ہے، عادی بنانا ہے، جیسے نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی تو ہم اسے نماز کا پابند بنانے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح اسے وضو کروایا جائے گا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید اس نے پڑھنا ہے یا اس نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے تو اس کو وضو کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ عادت ڈالی جائے، لیکن اس کو یہ بتا جائے گا نا کہ بتانا ضروری نہیں ہے، اسے بتانے کے مطلب تو یہ ہوگا کہ اس کو آپ جری کریں گے، اسے بس آپ نہیں، اس کو یہ بتایا جائے کہ جیسے واش روم جاتے ہیں پھر وضو کر ہاں، لیں، یہ تربیت اس کی بالکل کی جائے گی، کہ جو وضو ٹوٹنے کی کوئی چیز ہے، کہیں اس کا خون نکل آیا یا کوئی اور ایسے مسئلہ، اس کو یہ بتایا جائے کہ وضو کرو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ آپ ویسے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے قاعدہ اول اور قاعدہ آخر میں اشہد اللہ الہ پر اگر انگلی اٹھانا بھول جائیں تو اس پر کیا سجدہ ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔
ٹھیک ہے، تشہد میں انگلی اٹھانا بھول گیا، میں چاہوں گا یہ بھی آپ بتا دیں کب اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ کہہ رہے کہ اللہ پہ ہم بھول جاتے ہیں یا بھول گئے، سجدہ صاحب ہوگا کہ نہیں اور اٹھانی کب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سجدہ صاحب تو اس پر ہے نہیں، اور کسی نے اگر نہیں اٹھائی انگلی تو اس صورت میں گناہگار بھی نہیں ہے۔ البتہ سنت مبارکہ ہے انگلی کا اٹھانا، یہ انگلی اٹھانا چاہیے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دونوں انگلیاں آپ کی اندر ہو جائیں گی، اور انگوٹھا اور آپ کی جو بیچ والی انگلی ہے اس کا دائرہ گول دائرہ بن جائے گا، اور اس انگلی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور جو اٹھانے کا وقت ہے وہ اشہد اللہ پر آپ نے اٹھانا ہے، اور اللہ پر آ کے اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے۔ اشہد اللہ پہ اٹھے گی لا کے اوپر، اور اللہ پر آ کر یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے آپ۔ ایک کلمہ بیچ میں الہ آ رہا بس ہے، اتنا ہے۔ اللہ الہ الا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس پہ انگلی اٹھانی، اور اللہ کا مطلب پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے آ کے اپنی انگلیوں کو نیچے کر لینا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے انگلیاں اٹھانے کا، تشہد میں انگلی اٹھانے کا۔ لیکن اگر کوئی بھول گیا، اس نے انگلی نہیں اٹھائی، اشارہ نہیں کیا انگلی سے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں، نہ اس کے اوپر سجدہ صاحب ہوگا، لیکن بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بھول کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہی اٹھانی ہے یا پوری اتحیات میں کچھ؟ نہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے، ایک دفعہ اٹھانی ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے، یہی فقہ حنفی کا معتمد قول ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔ اور بعض لوگ مختلف موقع پر، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو بعضوں کا رکوع کے اندر بھی اسی طرح انگلی اٹھا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت پرانا دیکھا بھالا ہے لوگوں کا، اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھیں گے تو ابتدا کے اندر ایک مرتبہ انگلی اٹھائیں گے، پھر درمیان میں اٹھائیں گے، پھر آخر میں بھی انگلی اٹھاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنے کا۔ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ، لا کے میں اٹھانی ہے، الا اللہ پہ آپ نے نیچے رکھ دی، اور اس کے بعد آگے دوبارہ انگلی کا اشارہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور جب انگلی اٹھا بھی لے تو پھر اس کے بعد اپنی مٹھی کو کھول دیں، یعنی سارا پہلے سے ہی بند کر کے رکھتے ہیں، یعنی شروع سے ہی اتحیات شروع کیا تو بند کر لی، اچھا وہ انگلی اٹھائی بھی اور نیچے بھی کر لی، پھر اس کے بعد مٹھی یوں ہی رہتی، کھول دینی۔ جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے دونوں انگلی اندر کر لینی ہے، اس کا آپ نے دائرہ بنانا ہے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ اشارہ کیا، اور اس کے بعد یہ سارا کھل کے آپ کی یہ ہتھیلی سیدھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں کچھ میسیج کی طرف۔ گجرام والا سے ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اسلامی بہنوں پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ اسلامی بہنوں پر بھی حج انہی شرائط کی صورتوں میں ہوتا ہے جو مردوں پر شرائط ہیں اس کے مطابق، یعنی فرض کی شرائط ان کی برابر ہیں، یکساں ہیں، صرف اتنا ہے کہ ان کے اوپر جو ادائیگی لازم ہوتی ہے کہ کرنا کب ہوگا، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کا اگر شرعی سفر بنتا ہے تو محرم ساتھ ہونا چاہیے، شوہر ساتھ ہو یا محرم ساتھ ہو، تو اس صورت میں کرنا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، کہ یعنی فرض ہو جائے گا کہ اب یہ جائیں۔ لیکن اگر ان کے اوپر تمام کی تمام وہ شرائط پائی گئیں جو مردوں کے لیے پائی جاتی ہیں، محرم موجود نہیں ہے، تو حج اگرچہ فرض ہو چکا لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ اسی صورت میں فرض ہے، جبکہ محرم ان کا مل جائے یا شوہر ہو وہ ساتھ جا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس یہ اہتمام نہ ہو، نہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ محرم کا بھی خرچہ اٹھا کر جائے، تو ایسی خاتون کیا کرے پھر؟ انتظار کرے گی، جب اس کا کوئی بندوبست ہو جائے تو اس کے ساتھ چلی جائے، اور اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے کرنے کے لائق ہی نہ رہی، تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وصیت کر دے یا کسی کو اپنی جگہ پر وہ بھیج دے کہ حج بدل وہ کر لے، حج بدل کے طور، جبکہ وہ اب اس قابل نہ رہی کہ حج کر سکے، اتنی بوڑھی ہو گئی یا ایسی معذور ہو گئی کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں اس کی، تو پھر اس صورت میں وہ کسی کو یا دنیا سے ہی جا رہی بالفر تو اب وصیت کر جائے۔ اچھا، عورت کی طرف سے اگر حج بدل رہتا ہو تو وہ عورت کو ہی بھیجنا ہوگا یا مرد کو ہی بھیج سکتا؟ مرد عورت کی جگہ، عورت مرد کی جگہ حج کر سکتی ہے، لیکن مرد کی جگہ مرد ہی کرے یہ بہتر ہے، عورت نہ کرے مرد کی جگہ، بہتر یہ ہے کہ مرد ہی کرے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کی جگہ پر حج بدل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد تو عورت کی طرف سے ویسے ہی کر سکتا ہے، لیکن عورت مرد کی طرف سے کرے گی تو بھی حج بدل ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد کی جگہ مرد ہی حج بدل کرے۔ ٹھیک ہے، اور عورت کی جگہ مرد کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا نابینا پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ نابینا پر قربانی کی شرائط میں سے
پہلی دفعہ یہ سوال اس طرح آیا ہے. ویسے عام طور پہ امامت کے لیے مسئلے پوچھے جاتے ہیں, نابینا حج کے لیے ہوتے ہیں اور حج کے لیے بھی بات پوچھتے ہیں. جماعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں یہ اس مسائل. طور پر قربانی کا کیا؟ قربانی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر قربانی لازم نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص مسافر ہے, ٹھیک ہے, یا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, صاحب نصاب ہے لیکن نابالغ ہے, چونکہ اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. لیکن اگر نابینا شخص صاحب نصاب ہے, اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے, تو اس کا نابینا ہونا اس بات کی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ اس کے اوپر قربانی لازم نہ ہوتی ہو, اس کو قربانی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح معذور ہے, جی بالکل, کوئی معذور یہ ہے. کوئی ایسی وہ عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر قربانی ساقط ہو جاتی ہو, قربانی لازم نہ ہوتی ہو. اگر دوسروں کی طرح یہ بھی صاحب استطاعت ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. تو حج کا آپ نے کہا, حج میں کچھ فرق ہے؟ جی, حج میں نابینا کے اوپر حج فرض نہیں ہے صحیح روایت کے مطابق, کہ نابینا اگرچہ کہ کوئی ساتھ لے جانے والا ہو, اس کے باوجود بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. اور اگر کر لیتا ہے, جیسے ہم حج دیکھتے فرض ہیں ادا ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں جب جاتے بھی ہیں تو ان کو لوگ بڑے وہ ایک اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, تو بالکل اگر وہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کا فرض بھی ادا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے اوپر فرض ہے نہیں بہرحال. اچھا, نابینا کی ان معاملات میں کوئی مدد کرتا ہے؟ چاہے مسجد جانے والا ہے تو اس کو راستے میں لے کے جا رہا ہے, حج کے لیے کوئی اس کی معاونت کرتا ہے کہ بھئی تم تیار ہو جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, طواف اور دیگر معاملات میں کوئی, اس کو بھی ثواب ملے؟ بالکل ثواب ملے گا, اور یہ صرف نابینا کے اعتبار سے نہیں ہے, یہ بہت سارے اعتبارات ہوتے ہیں. نابینا تو ایک الگ معاملہ ہو گیا, وہ تو کم ہی جاتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں جاتے نابینا, لیکن جو بعض اوقات معذور ہوتے ہیں یا بوڑھے شخص ہوتے ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے, تو ایسوں کی خدمت کرنا, ویل چیئر والے ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں پیدل چل پاتے, تو ان کی خدمت کرنا, ان کا ساتھ دینا, یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اور نماز کے لیے تو بالخصوص لے جانے کے اوپر تو فضیلتیں بھی احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں کہ جو نماز کے لیے لے جائے نابینا کو. تو بہرحال یہ تو ویسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام, یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں آپ اس طرح کی بھی کچھ نیکیاں کر کے اور ہیلپ کر کے آپ بڑی دعائیں لے سکتے ہیں. بعض کا حسان صاحب اگر ساتھ ان کے جوان بیٹا بھی موجود ہوتا ہے, لیکن آپ کسی کی بوڑھی والدہ یا بوڑھے والد ساتھ ہوتے ہیں اور وہ مسلسل بھی ان کی ویل چیئر چلا چلا کے اس ضعیف آدمی کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے, دیگر اور بھی سامان ہے, تو جو قافلے کے ہمراہ ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے اس میں بھی معاملت کریں. بالکل, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, جی, بالخصوص مرد ہے, ہاں, تو مرد کو تو چاہیے کہ وہ ان کی ویل چیئر چلائے, ساتھ دے. سامان بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سامان اٹھا رہے ان کے ساتھ, تو بہرحال یہ موقع ہوتا ہے اور یہ چند دنوں کے مواقع ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ یار میں کیوں یہ کروں, کیوں ان کا ساتھ دوں, لیکن پھر وقت گزر جاتا ہے نا, پھر یہ چیزیں یاد احساس آتا ہے کہ کاش میں اس وقت یہ کر لیتا. لڑائیاں کرتے ہیں آپس میں, جھگڑتے ہیں, لیکن اس وقت کر لیا جو کر لیا, بعد میں پھر جب سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا. تو یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے اور اسی موقع پر یہ تمام کام کرنے ہوتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہوگا. حج مبرور کی ایک نشانی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جس میں اپنے رفقا پر خرچ کرتا ہوا جائے. اب وہ خرچ کرنا بھی ایک طرح سے مدد ہے, معاونت ہے, اچھائی اور بھلائی ہے. تو اس طرح جب وہ نیکی کے کام کرے گا, لوگوں کی مدد کرے گا, لڑے گا نہیں, جھگڑے گا نہیں, گالی گلوچ نہیں کرے گا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ بھی آپ کے حج مبرور کی ایک نشانی ہوگی. جی, قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں, پھر اس پہ سجاوٹ کا جو سامان سجاتے ہیں, جب اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس کے سامان کا کیا کرنا چاہیے؟ جی, سجاتے ہیں اور کچھ لوگ آئندہ کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں, ظاہر جانور تو لینا ہوتا ہے, کچھ فوراً صدقہ کر دیتے ہیں. اور نظر کی بات صورتیں ہوتی ہیں کہ نظر ماننے کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں نظر کرنا ہوتی ہیں, ورنہ اگر اسے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم اگلے سال جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جانور کی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں, یعنی قربانی کے وقت تک اس کو بعض اوقات چیزیں پہنائے رکھی ہوتی ہیں جس سے ان کے اوپر بہتا خون لگ جاتا ہے. اگر بہتا خون لگ گیا ہے تو اب یہ ناپاک ہو جائیں گی, تو پھر ان کو پاک کرنا یہ ضروری ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے سے قبل جیسے اکثر چیزیں اتار لی جاتی ہیں, تو جو چیزیں اب اگلے سال کے استعمال کے لیے آپ رکھ رہے ہیں ان کو پہلے سے اتار کے رکھ لیجیے تاکہ پھر وہ ناپاک نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ناپاک بھی کوئی ہو گیا تو اب ان میں پاک کیا جائے گا, اس کو پاک اس کو کر لیا جائے گا.
کہتے کیسے ہیں آپ اس سجاوٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں میں بڑا شوق ہوتا ہے جانوروں کو سجانے کا بھی ہوتا ہے، اور کچھ اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، کچھ اس کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، تو وہاں ایک تفسیر جو ہے وہی قربانی کے جانور کی بھی کی گئی ہے۔ تو اس کی تعظیم کرنا، یعنی اس کو اہمیت دینا، اس کا اکرام کرنا، یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دو چیزیں، نمبر ایک یہ کہ نیت ہونا یہ ضروری ہے، اچھی نیت ہو، دکھاوا آپ کا مقصود نہ ہو، یا دل کا آپ کا ایک شوق پورا کرنا نہ ہو، بلکہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا، شریعت کے حکم پر عمل کرنا یہ مقصد ہو، تو پھر اس پر آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا حد سے تجاوز کرنا، تو اب وہ نہ ہو کہ جس میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اب جیسے بعض لوگ اس کو بعض چیزیں اس کے اوپر ایسی لکھ دیتے ہیں، فلمی ایکٹریس کے نام لکھ دیے اس کے اوپر، اور نام بعض اوقات فلمی ایکٹریس کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے، جانوروں کا نام، حالانکہ جانوروں کا نام رکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کا نام رکھتے تھے، لیکن نام تو وہ ہونا کہ جس سے آپ کا ایک اسلامی ذہن ظاہر ہوتا ہو اور ایک مزاج آپ کا پتہ چلتا ہو کیا ہے، تو نام وہ رکھیں کہ جس سے تعظیم کا اظہار ہوتا ہو، ایک اچھا نام اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سجاوٹ کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک لمٹ کے اندر یہ چیز ہو، اور ایسی ہو کہ جو آپ کی تعظیم کو بھی ظاہر کریں، اور جو ہے وہ آپ کی نیت بھی اس کے اندر اچھی ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے کہا نام رکھنے چاہیے، تو کیسے نام رکھے؟ انسانوں والے ان کے نام ہوتے ہیں یا کچھ اور؟ دیکھیں بہت سارے نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اونٹنیوں کے نام تھے، جیسے قصوہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی عضبہ ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کا گھوڑا تھا لحیف کے نام سے، اور دلدل تھا، یعفور تھا، اسی طرح بکریوں کے مختلف نام تھے جس میں ایک کا نام غوثہ تھا۔ تو یوں آپ علیہ السلام کے اگر جانوروں کے نام یاد کر لیں تو ان میں سے کوئی ایک نام آپ رکھ لیں، ورنہ بہرحال جو جیسے بغدادی رکھ لیں اس کا نام، اس کا نام آپ جو ہے وہ مکی رکھ لیں، مدنی رکھ لیں، امیر السنت رکھتے ہی نام، بہت سارے نام اس کے اندر رکھتے ہیں، تو ان ناموں کو آپ اختیار کریں جس سے آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہو کہ یہ آپ کیا نام رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ فلمی ایکٹریس کے نام رکھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ تو پھر مذاق کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسلام کے ایک اہم ترین تہوار کو آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں، اور آپ صرف اور صرف جو ہے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو تہوار بنا کے رکھ لیا جو اسلامی تہوار نہیں ہے، اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس انداز کے ناموں کو رکھ کر جو ہے وہ اپنے تہوار کو منایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات۔ عبد الرحیم بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ والد والدہ دونوں وفات پا گئے، کیا ان کے لیے ایسال ثواب کے لیے ایک ہی قربانی کر سکتا ہے بندہ، یا دونوں کے لیے الگ الگ؟ ٹھیک ہے، دونوں کے لیے الگ کرنی ہوگی یا ایک ہی کر سکتے؟ دیکھیے ایصال ثواب اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ کہ قربانی اپنی طرف سے ہی آپ کریں، اور اس کا ایصال ثواب بالخصوص اپنے والدین کو آپ کر دیں، باقی ساری امت کو اس کا ایصال ثواب کر دیں، تو یہ اس انداز میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، وہ بھلے ہر سال ہی اسی طرح کرتے ہر سال کرتے رہیں اس طرح، یعنی آپ جس کی طرف سے چاہیں اس طرح ہر سال کرتے رہیں، اور چاہیں تو خاص کسی کی طرف سے آپ ایک کو مقرر کر کے کر لیں، باقی کو آپ ثواب اس کا پہنچا دیں۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میں حیدرآباد سے شاہ رخ بات کر رہا ہوں، شاہ رخ بروہی۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ سر ڈھانپے بغیر نماز ہو سکتی ہے مرد کی؟ سر ڈھانپے بغیر نماز ہو سکتی ہے مرد کی؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ جو مسلمان سے بعید ہے، کہ مسلمان ایسی سوچ رکھے کہ اگر وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، کہ نماز کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ سر کو ڈھانپتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صورت اس کی نیت کی وجہ سے کفر بن جائے گی، کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا کوئی نماز کام نہیں ہے، معظم نہیں ہے کہ جس کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا تصور نہیں کرتا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے بندہ نہیں پہنتا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک صورت اس کی عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، قصدن کرتی ہے اس طرح، تو یہ چیز غلط ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ شریف بھی پہنا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار سر کو ڈھانپنا ہوتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ تو مفسرین نے یہاں پر جو زینت اختیار کرنا ہے اس میں جہاں اچھے کپڑے، خوشبو لگانا فرمایا ہے کہ یہ زینت میں شامل ہے، اسی طرح امامہ شریف پہننا، سجانا، یہ بھی زینت کے اندر شامل ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار رہا ہے، وہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا رہا ہے، اور عمومی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سر ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے اس کے اوپر موجود ہیں کہ بالخصوص سفید امامے کے حوالے سے، سیاہ امامے کے حوالے سے، اور کئی اماموں کے حوالے سے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اسے پہنا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام نماز کے وقت اپنے سر کو ننگا کر لیتے ہوں، کھلا کر لیتے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ سر ڈھانپ کر ہی وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس تصور کے ساتھ سر کو کھلا رکھتا ہے تو پھر وہ غلط کام کرنے والا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اس کی سوچ اور نظریہ جو ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ تو بہرحال نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کر ہی نماز ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم جس چیز کے سنت کے بارے بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اگر نہ کیا تو بھی نماز ہو جائے گی یا یہ عمل ہو جائے گا، تو کچھ لوگ پھر اپنا وتیرہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ قصدن ترک بھی کرنا اور پھر اسے کہنا یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا فرض ہے۔ یہ جو مقصد شریعت ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان اور بعد کے بزرگان دین ہیں، وہ جب یہ سنتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو اسے اختیار کرتے۔ یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو پتہ چلا کہ یہ سنت ہے تو اسے اختیار کر رہے ہیں، اور ہم اس طریقے پر آ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی یہ تو الٹ ہو گیا، بالکل برعکس۔ امام ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہ ایک محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقے کے اندر ان کے پاس حدیثیں سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان محدث صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادروں کے اندر نماز ادا کی، تو وہ کھڑے ہوئے، گئے اور 2 چادریں پہن کر آئے، اور اس میں نماز انہوں نے مسجد کے اندر آ کے ادا کی۔ تو ان کے بیٹے نے، جو محدث صاحب بیان کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا عمرے یا حج کے لیے جا رہے؟ کیونکہ جو بعد کا دور تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد کا دور، اس میں عمومی طور پہ اس طرح 2 چادریں یہ ترک ہو چکی تھی، کیونکہ وسعت آ چکی تھی، سلے ہوئے کپڑے عام ہو سلے ہوئے کپڑے اور دیگر طریقہ کار عام ہو چکے تھے۔ تو اب عام طور پہ اس طرح جو 2 چادریں پہنتا تھا وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتا تھا تو اس وقت پہنتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹے نے کہ یہ کہ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جب یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات کون پڑھنے والا نہیں جانتا کہ کیسی باتوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عمل کیا کرتے تھے، جو سنتیں عادیہ ہوتی تھی یا اتفاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہوا کرتا تھا تو اس پر بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، جبکہ اب یہ طریقہ کار واقعی ایک بہت بڑی تعداد اپناتی ہے کہ جی سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دیتے۔ نہ، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ کہ جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک، نہ یہ کہ اس کو ترک کرنا۔ ٹھیک، اور یہ سنتیں گویا کہ ہمیں فرائض کی تکمیل اور اس کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ جب سنتوں پر آدمی اس طرح کارآمد رہے گا تو انشاءاللہ واجب اور فرائض یہ تو ترک ہونا اس سے بہت بعید ہو جائے گا، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھتے ہیں مزید سوالات۔ مفتی صاحب سے ایک سوال عرض کرنا تھا کہ بکرا چھت سے گر گیا تھا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اب اس کی ٹانگ بندوائی ہے، تقریباً 10 دن ہو گئے، وہ ایسا ٹانگ رکھ رہا ہے نیچے، کیا وہ بکرا قربانی پہ لگ سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو جانور جس کے ٹانگ کے اندر لنگڑا پن آ جائے، اگر وہ اتنا ہے کہ چل کر خود قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یعنی اس کو چلایا جائے تو خود ہی چلے گا اور بآسانی قربان گاہ تک پہنچ جائے گا، تکلیف اسے بھلے ہو لیکن قربان گاہ تک پہنچ جائے گا، تو ایسے بکرے کی قربانی یا ایسے جانور کی قربانی یہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ بکرا جو گرا ہے اللہ پاک جلدی اس کو ٹھیک کر دے تو یہ اگر قربانی سے پہلے تک اس لائق ہو جاتا ہے کہ ٹانگ رکھ کر بآسانی قربان گاہ تک جا سکے، یعنی جہاں اس کو ذبح کرنا ہے اس جگہ تک جا سکے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی قربانی یہ ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہی ہوا کہ بس ایسے ٹچ کر رہا ہے, وہ باقاعدہ وزن اپنا نہیں اٹھاتا, تو پھر رکھنا نہیں کہلائے گا؟ نہیں, پھر رکھنا نہیں کہلائے گا. چل سکے, جب چل کے جا سکے آپ رکھے گا, اور وزن نہیں اٹھا پائے گا تو یہ چلنا نہیں پایا جائے. ٹھیک ہے. اور جانور ویسے بھی 3 ٹانگوں پہ بھی چل لیتے ہیں, تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو لیے باقاعدہ. اچھا, یہ ایپ پیدا ہو گیا, اب اس میں اگر لنگڑا پن بھی ظاہر ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہیں, اور صاحب حیثیت آدمی ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ویسے بھی جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جانور تمام تر عیوب سے پاک ہو. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے بڑا عیب, ایک ہوتا ہے چھوٹا عیب. بڑا عیب جس کا مطلب جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی, چھوٹا عیب کی قربانی ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جانور تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص غنی ہے, مالدار ہے, اور اس کے پاس رقم موجود ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اس جانور کو بیچ کر اس کی جگہ اس سے بہتر کوئی جانور خرید لے. ٹھیک ہے. یہ جانور کہتے چھت سے گرا ہے, تو ہمارے ہاں کراچی میں بھی اب یہ کلچر کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں آ رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ چھتوں پہ پالے جاتے ہیں جانور, پھر ان کو کرین کے ذریعے اتارا بھی جاتا ہے, گرا بھی دیتے ہیں. کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی, کتنی اوپر سے جناب اس کو تو گر گئے. اب ایسا اتنی سستی غفلت کی یا جس نے بھی کی اس طرح کے معاملات میں, تو کیا ہونا چاہیے؟ بہرحال دیکھیں, بہت رسکی ہے, اور بعض نہیں, ٹھیک ہے آپ کو تجربات بہت سارے ہوں گے اور آپ اس کو بآسانی چھت سے کرین کے ذریعے اتار لیتے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ اور پھر نتیجے تو ہمارے سامنے ہی ہے نا, کہ جو عام طور پہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہوتا ہے. تو اب اس کو اتارنے والے اپنے آپ کو ماہر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انہی کو ہم نے دیکھا, ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ جانور گر گئے اور اتنی بلندی سے وہ نیچے گرا کہ الامان والحفیظ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا تو اگر اپنی چھت پہ پالنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ ہونا چاہیے, ایسی چڑھائی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے بآسانی آپ جانور کو اوپر چڑھا سکیں. اگر نہیں چڑھا سکتے تکلیف دیے بغیر, تو پھر اس صورت میں آپ چھت پہ نہ پالیں, کسی اور جگہ پر اس کو پالیں. پورے سال اس کو پالا ہے چھت پر, تو اس کی چھت پہ قربانی نہیں ہو سکتی؟ ہاں, یہ ایک الگ ذریعہ کریں, یہ معاملات کریں. اور چڑھانے کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ چڑھانا بھی تو یہ پھر اسی طرح کرتے ہوں گے نا. نہیں, عام طور پر چھوٹا جو جانور ہوتا ہے اور وہ چڑھنے میں بعض اوقات ہے, اور لیکن یہ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو پورا سال ان کے پاس ایک نہیں ہوتا, بہت سارے ابھی اگلے سالوں کے بھی ہوتے ہیں, تو پھر قربانی بھی اوپر ہی کر لیں. یہی بہتر طریقہ کار ہے. اب نیچے اس کو جس انداز میں اتارتے ہیں, اب چڑھاتے پتہ نہیں کس طرح ہوں گے. اگر چھوٹے جانور ہیں ان کو اوپر چڑھاتے ہیں تو فبیہا, لیکن ظاہر ہے کہ سارے کے سارے چھوٹے ہوں, یہ بھی مشکل ہے. بڑے جانور بھی چڑھاتے ہوں گے تو پھر اسی طرح کرین کے ذریعے چڑھاتے ہوں گے, اور چھوٹا جانور بھی اتنی آرام سے تو نہیں چڑھتا ہوگا. گائے بھینس وغیرہ اگر یہ چڑھاتے ہیں, بیل وغیرہ, تو آسان کام تو نہیں ہوگا چڑھانا. چھوٹا جانور بھی تکلیف کے ساتھ ہی اوپر چڑھتا ہوگا. تو بہرحال اصول یہی ہے, ضابطہ یہی ہے کہ ایک جانور کو کم سے کم ان امور کے اندر تکلیف دی جائے گی, شریعت کے جو احکام ہے اس کو پورا کیا جائے گا. اور یہ جو تماشا ہے کرین کے ذریعے چڑھانا یا کرین کے ذریعے اتارنا, یہ بہرحال پسندیدہ نہیں ہے. لوگ تماشا بنا کر ویسے ہی الگ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک الگ اس کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں. اور دوسرا, جانور کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کے رشک ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اگر کرین سے گر گیا تو گیا کام سے. یہ سوال کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 40ویں پر اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور بریانی وغیرہ بنائی, فاتحہ کھانا کھلایا, کیا کہتے ہیں؟ 40ویں میں تو کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ 40واں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایصال ثواب والی صورت نہیں ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ غریبوں کو ہی کھلائیں. لیکن اگر 40ویں میں آپ نے اپنے امیر رشتہ داروں کو بھی کھلایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو سوال ہمارے پاس. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس کے دل پہ چھری مار دیتے ہیں اس جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو مفتی صاحب یہ رہنمائی فرما دیجیے گا, ایسا کرنا کیسا؟ جی دیکھیں, جو بھی فضول تکلیف ہے حد سے, یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر جو بھی تکلیف ہے وہ سب مکروہ ہے. جو جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے کہ اس کی 4 رگیں یا ان میں سے اکثر کو کاٹ دیا, جس سے جانور ہو گیا حلال. اب اس سے آگے اس کو کاٹنا, بعض اوقات یہ دل والی بات ہوتی ہے جو انہوں نے بیان کی, اور بعض اوقات بالکل اس کو کاٹتے 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 اس کا نیچے تک کھال تک اس کو لے جاتے ہیں, مہرہ جسے کہا جاتا ہے, جس کی کوئی حاجت نہیں, مہرہ تک لے جاتے ہیں, حاجت نہیں ہوتی اس کی جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو سر کٹ جاتا ہے, ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے مکروہ کام ہے, ناپسندیدہ کام ہے, اور جانور کو بلا کسی وجہ کے تکلیف دینی ہے. تو یہ جو تکلیف دینی ہے
یہ مکروہ کام ہے اور گناہ کا کام ہے کہ اس طریقے سے بندہ جو ہے وہ جانور کے دل کے اوپر چھری لگائے. یعنی ابھی اس کے اندر حیات موجود ہوتی، وہ تڑپ رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے. شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ اس سے نفع اٹھانے والی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن ایک حد کے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر بھلائی کو لکھ دیا ہے، لہذا جب تم ذبح کرو تو اس وقت بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو اور جانور کو راحت دو. جانور کو راحت دینے کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو بلا وجہ کی تکلیف پہنچانا ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مرتبہ اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کی ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ان کسائیوں کا، یعنی جو یہ گوشت فروش ہوتے ہیں جو کاٹنے کے لیے آئے ہوتے ہیں قصاب، ان کا ٹائم آگے دیا ہوا ہوتا ہے. اس دن ان کی مصروفیت سب کے سامنے ہوتی ہے کہ کتنے یہ مصروف ہوتے ہیں، تو بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جانور ٹھنڈا ہو جائے. تو اگر آپ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے رکھیں گے، ایک تو آپ کا اپنا ذہن ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھا سکیں کہ بھائی پیسے دے رہے ہیں، فری میں نہیں کٹوا رہے، اور اپنی قربانی کی ہم سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں، واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو پھر طریقے کے ساتھ کریں گے. تو آپ اس کو جیسے ہی اس نے چھری پھیری، آپ اس کو چائے کا کپ دے دیں، چائے پی. ٹھیک ہے، ایک حال بتایا. وہ چائے پی لے، اتنی دیر میں آپ وہ جانور امید ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ کاٹتا پھرے اس کو. ورنہ وہ وقت بچانے کے لیے خام خام اس کے دل کے اندر چھری مارے گا، اور بعض اوقات وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اسی کی خال کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح سے چھری کو پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری تکلیف والے کام ہیں. اس کا خون بہنے دیں، وہ خون بہہ جائے، اس کے بعد پھر بھرے، اس کا جو بھی گوشت وغیرہ بنانا ہے وہ بناتے رہے. ان لوگوں کو بھی تو کوئی خوف خدا ہونا چاہیے کہ یہ تو قربانی تو سال میں ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں اتنے لوگ کھڑے ہیں تو بھی یہ ایسا کر لیتے ہیں. تو جو پورے سال یہ جانور ویسے ہی بیچنے کے لیے کاٹتے ہیں، یہ حکم ان کے لیے بھی ہے جانوروں کا؟ کہیں بھی ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، بسا اوقات ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ان کو تو اور زیادہ کاٹ کے یہ بالکل، ان کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ قبر و حشر کو یاد کرتے رہیں. یعنی اگر ان کے اندر خوف خدا ہے، تو ہمارے اسلاف کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے تھے لیکن ان کے دل نرم تھے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو یاد رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو ایسے افراد الحمدللہ، جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، تو اس میں کئی افراد ایسے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے دل نرم ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کے اندر حاضر ہوتے رہتے ہیں، باتوں کو سنتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کا دل یہ نرم ہوتا ہے. تو لہذا یہ افراد، ان کو تو اور زیادہ اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ دینی ماحول کی طرف راغب ہوں، اس سے وابستہ ہوں، تاکہ پھر ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بھی پہچان حاصل ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو چاہے وہ اکیلے میں ذبح کر رہے ہوں، چاہے وہ سب کے سامنے ذبح کر رہے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سامنے ذبح کرنے والے بھی عام طور پہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا کوئی علم ہوتا نہیں ہے. یہ جو جھمگٹا لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون سے علامہ ہوتے ہیں؟ ان کو کون سا دین کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو مزیرے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. کسی کو سمجھ ہوتی ہے تو وہ پھر سمجھاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کر لیں. ورنہ تو جانور کو جس طرح نعوذ باللہ تکلیف پر تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا تو شمار ہی نہیں ہے نا. اگر اس پر گفتگو کرنا شروع کریں کہ اول وقت سے جب لینے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر قربانی تک کے وقت تک جانور کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ پورا ٹاپک بن جاتا ہے. تو کسی بھی طور پر اپنے اس قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دیں، نہ تکلیف دینے والے کوئی کام اختیار کریں. اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بس وقت اپنے جانور بھی لا کر بیمار بھی تو کر لیتے ہیں. اب جانور بھی عام طور پر وہ بھی سوتا ہے، اور عام جہاں سے وہ آیا ہے وہاں دن بھر جاگنا ہے اور رات بھر سونا ہے. لیکن جب بڑے شہروں میں آتا ہے، کراچی کی بات کریں تو یہ اس کی ترتیب بھی الٹ کر دیتے ہیں. ساری رات اس کو جگاتے ہیں، اس کو پھراتے ہیں. اچھا، یہاں شہر ہے چکے تو وہاں دن کے ٹائم بھی ایسا آرام ملتا نہیں ہے. تو جانور کے اندر بھی یوں بیماری بھی، کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ بھی وہ آیا اب بالکل لاغر ہو گیا، کھا نہیں رہا، ناراض ہوا پڑا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو اس سے ہماری، تاکہ قربانی بھی ضائع نہ ہو، جانور بھی ہو تندرست ہو، کوئی ایسا مرض بھی اس کو نہ ہو. تو جب ہم ان کا یہ خیال کریں گے، جب کھانے پینے میں اس میں کرتے ہیں، اس کے آرام میں بھی، چلائی پھرائی کے اندر بھی اس چیز کا خیال وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. وہ بھی جانور ہے، اس میں بھی جان ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے. جس طرح انسانوں کو تھکاوٹ ہو جاتی، اس کو بھی کئی چیزوں میں یہ معاملات درپیش ہو جاتے ہیں. کچھ میسیج کی طرف بڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے لون لے سکتے ہیں؟
किसी की तरफ से जैसे हज बदल होता है तो उम्रा बदल भी होता है कोई? उम्रा बदल तो नहीं होता, सिर्फ बदल जो है वो हज का बदल है। हज ऐसी इबादत है बदनी एतबार से, क्योंकि इसके अंदर बदन का भी इस्तेमाल है, यानी बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो उज़र की सूरत में नियाबत हो सकती है। बाकी नमाज हो गया, रोज़ा हो गया या उम्रा हो गया, इसके अंदर ये बदनी इबादतें, इनके अंदर नियाबत नहीं होती, यानी कोई दूसरा उनकी तरफ से अदा नहीं कर सकता। तो उम्रा बदल नहीं होता, उम्रा अपनी तरफ से ही किया जाएगा, बाकी उसका इसाले सवाब अब जिसको चाहें कर दें। और लोन लेना, कर्ज लेना, तो इसमें यह है कि अगर तो इस बात की उम्मीद है कि वो कर्ज अदा कर देगा और इसकी नीयत भी है अदा करने की, तो फिर इस सूरत में वो कर्ज ले सकता है और हज अदा कर सकता है। उसका हज फर्ज ही अदा होगा, जबकि वो फर्ज की नीयत करेगा, मुतलक नीयत करेगा, तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो उसका कर्ज अदा करना होगा उसको, जिससे भी है उसको। अब बज़ाहिर अगर किसी को कोई चांस ऐसे नहीं है, बज़ाहिर अदायगी के हवाले से भी नहीं है, तो जाएगा, वो हो तो जाएगा, करना क्या चाहिए? हज लेना चाहिए इतनी भारी रकम, लाखों लाख? देखें, अब इस पर तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके ऐसे जराए हैं कि वो अदा कर देगा, एक बीसी आ रही है, कुछ और मामला आ रहे हैं, या उसकी जॉब ऐसी है ठीक कि उसमें से वो बचत कर लेता है, फिल वक्त इतने नहीं है, लेकिन उसे पता है कि मैं चंद माह के अंदर इसको अदा कर दूंगा या कुछ अरसे में अदा कर दूंगा, वो आजमाइश के अंदर नहीं आएगा तो ठीक है, वो ले। लेकिन जिसको इस बात का अंदेशा हो कि वो परेशानी के अंदर आ जाएगा, तो फिर वो कर्ज ना ले। अमीरुल सुन्नत ने तो यहाँ तक जो चल मदीना का काफिला बनता है, तो उसमें आपने अपनी सवारी वगैरह बेचने से भी मना किया कि बाज़ों का जज्बात में लोग आ जाते हैं और अपनी गाड़ी बेच देते हैं और हज के लिए चले जाएंगे, फिर बाद में आके परेशान हो रहे होते हैं कि गाड़ी नहीं होती, तो किराए की गाड़ियों में सफर करना पड़ता है, आप टेंशन के अंदर आते हैं। तो अगर फर्ज हर्ज नहीं है आपके ऊपर, तो फिर उसी सूरत में आप कर्ज लें जबकि आसानी के साथ उसकी अदायगी हो सके। ठीक है। एक सवाल है कि अगर कोई बहन अपने घर से ही घर वालों से छुपा कर अपनी किसी दोस्त को कोई चीज दे दे तो गुनाहगार होगी, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी अपनी चीज है जिसे वो दे रही है, और दे भी जिसे रही है वो भी उसकी दोस्ती है और कोई उसके अंदर खराबी नहीं है, तो शरई एतबार से तो इतना होगा कि उसका देना जायज़ हो जाएगा। लेकिन दीगर अखलाकी एतबार से और मुआशरती एतबार से इसके जुदागाना मामलात होते हैं कि बसा औकात जैसे शादीशुदा है और अपने शोहर से छुपा के किसी को दे दिया, अब बाद में शोहर को पता चलता है कि यार ये इस तरह दे रही थी उसे, तो मुमकिन है कि शोहर को बुरा लगे, यार मुझसे पूछे बगैर इस तरीके से दे दिया, अपनी ही चीज थी, लेकिन मुझसे तो पूछना चाहिए था कम से कम। तो उस कंडीशन को देखना होगा कि ऐसा ना हो कि उसके शोहर को बुरा लगे, या वालिद है, वालिद साहिब हैं, उनको फील हो या वालदा को फील हो कि क्या कर रही है, तो अपनी चीज भी दे रही है, लेकिन इसमें जो मुआशरती मामलात हैं, अखलाकी मामलात हैं, उसको पेश नजर रखना भी जरूरी होगा कि बाद में उसकी वजह से खुद इसकी जात को तोहमत न लगे। ठीक है, मजीद सवाल। गुलाम मुर्तजा अत्तारी मुल्तान, वितर की 2 रकतों के बाद अगर सलाम फिर जाए, फिर याद आने पर वो खड़ा हो जाए, तो इस अगर दुआए कुनूत वगैरह भी पढ़ ले तो सजदा साहब कर लिया जाए, तो ये क्या तरीका है इसके बारे में मालूमात करने? अगर सलाम फेरने के बाद नमाज की हुर्मत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, नमाज में जो काम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी से बात नहीं की, खाना पीना शुरू नहीं कर दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया, उठ के कहीं चल दिया और मस्जिद से बाहर निकल गए, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इस सूरत में खड़े हो जाएं और अपनी नमाज को मुकम्मल करें, दुआ कुनूत वगैरह सब पढ़ें और आखिर के अंदर सजदा साहब कर लें, नमाज हो जाएगी। और अगर नमाज की हुर्मत के खिलाफ कोई काम किया है, किसी से बातचीत करना शुरू कर दी, कुछ खा पी लिया या वहां से खड़े होकर चले गए, मस्जिद से बाहर निकल गए हैं, तो फिर इस सूरत में जो नमाज है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब दोबारा आपको वो नमाज पढ़ना नए सिरे से पढ़। जी बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन इकराम, अपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। फी अमानिल्लाह। जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से